ٹھیک، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں عرفانہ سعید۔ پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں 2 سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خاص ریشم ہوگا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 23 تھی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آج اگر خبروں کے آغاز کے حوالے سے بات کروں اور سرخیوں کے حوالے سے بات کروں تو آج کی سرخیوں میں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہمارے 7 جوانوں کی شہادت کے حوالے سے اور بھارت کے پاگل پن کے حوالے سے ہے۔ بھارت جنگی جنون میں جس طرح سے پاگل ہو رہا ہے، بھارت خطے کے امن کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہے اور دنیا کے امن کو کیوں سبوتاج کرنے کے در پہ ہے۔ دنیا کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اگر پاکستان پوری دنیا کی دہشت گردی کے خلاف اکیلے کھڑا ہو سکتا ہے اور اکیلے جنگ لڑ سکتا ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے لڑ سکتا ہے، تو بھارت اس امن کو داغدار کرنے کے لیے، اس خطے کے امن کو، اس دنیا کے امن کو داغدار کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ دنیا آخر بھارت سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتی ہے؟ اسی سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے کچھ سرخیاں ہیں جنہیں میں اخبار میں کچھ سرخیاں جنہیں میں شامل کرنا چاہوں گی۔ پروگرام میں گفتگو کا حصہ آگے چل کر ہم انہیں بنائیں گے۔ پاناما لیکس، پی ٹی آئی نے شریف فیملی کے خلاف مزید شواہد جمع کرا دیے ہیں۔ شور شرابہ کرنے والے جھوٹے الزام مسترد، کتاب لائے، جبکہ مریم نواز آج کل خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں جواب دینے کے حوالے سے، کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خاصے جوابات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ترقی کا پہیہ چل رہا ہے اور ترقی ہی دشمنوں کے لیے سب سے بڑا جواب ہوگی۔ دوسری جانب کل بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان کی جانب سے بھی جو واقعہ ہوا ایل او سی پر اور جس قسم کی جارحیت اختیار کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، ان جارحانہ رویوں کی پالیسیز کی مذمت کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 ٹوک واضح جواب جانا چاہیے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی یہی کہتے ہیں کہ مودی کی حکومت خون کی پیاسی ہو چکی ہے، اور یہ خون کی پیاسی حکومت آخر پوری دنیا کو خراب کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ میرا سوال یہی تھا اور میں یہیں سے پروگرام کا آغاز بھی کرنا چاہوں گی۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ابصار عبدالعلی صاحب۔ ابصار صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جیسے ابھی میں نے آغاز میں کہا، اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ بھارت پوری دنیا کے امن کو خراب کرنے کے در پہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان دہشت گردی کے خلاف اس وقت بھی لڑ رہا تھا جب کوئی ملک نہیں لڑ رہا تھا۔ آج بھی پاکستان دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے اور ہر روز ہمیں لاشوں کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہب کی بات کی جائے شاہ نورانی میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے، تو سی پیک سے ٹھیک ایک دن یہ واقعہ ہوا، جہاں کہیں ہم کسی بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے جاتے ہیں، کسی خوشی کے منصوبے کا افتتاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں لاشوں کا تحفہ دے دیا جاتا ہے، ہماری خوشیوں کو مان کر دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، مودی صاحب جو ہیں ان کا تو مشن ہی اینٹی پاکستان ہے۔ اسی پر انہوں نے الیکشن جیتا، ٹھیک، اور اسی پر وہ اپنی حکومت کے 5 سال پورے کریں گے، اور جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ ایکسٹریمسٹ تھے۔ صحیح۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ پاکستان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی کا شکار لوگ ہیں، لیکن اس کا عملاً ثبوت خود مودی صاحب دیتے ہیں اور ان کے ووٹرز دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کبھی کوئی ایسی انتہا پسند جماعت برسر اقتدار نہیں آئی جیسے مودی صاحب ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی مذہبی جماعت آج تک برسر اقتدار نہیں آئی کہ وہ کہتی کہ مذہب کے نام پر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں یہ دوسری بار بی جے پی کی حکومت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی بار تو بی جے پی کو ایک اچھا پرائم منسٹر مل گیا تھا، جس نے سمجھ لیا تھا کہ ہماری وہ پالیسی جو ہم ہندوستان کے اندر جس پر عمل کرتے ہیں وہ ہندوستان کے باہر ہمیں بدنام کرے گی اور ہمیں اچھا نام نہیں لائے گی، اور ہماری حکومت جو ہے وہ تاریخ میں ایک غلط انداز میں اس کا ذکر ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ سمجھدار تھے بڑے۔ اٹل بہاری واجپئی شروع سے ایک جنسنگ ایک جماعت ہوا کرتی تھی ابتدا میں، یہ 60s کی بات ہے، تو اس کے ہیڈ تھے، اور خود اٹل بہاری واجپئی ابتدا میں انتہائی ایکسٹریمسٹ تھے، انتہائی اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان تھے، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں آتی گئی بات یہ کہ ایسا کرنے سے وہ کہیں ایک صوبے میں تو حکومت کر لیں لیکن پورے بھارت پہ حکومت نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر بھارت پہ حکومت کرنے کا مطلب پوری دنیا سے انٹر لنکڈ نہیں ہو سکیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ مودی صاحب کی سمجھ میں یہ کب آئے گا؟ صحیح۔
حالانکہ یہ ان کے بزرگ ہیں اٹل بہاری واجپئی، ان سے سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو طرز حکومت اختیار کیا وہ اٹل بہاری واجپئی نے، وہ مودی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اور مودی اتنی چھوٹے ذہن سے کیوں سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کر کے وہ طاقتور ہو جائیں گے؟ یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پڑوسی اگر کمزور ہے تو آپ اپنی طاقت کو طاقت نہ سمجھیے، بالکل صحیح، وہ ایک نیوسنس ہوتی ہے۔ دونوں پڑوسی طاقتور ہوں گے تو پورا علاقہ جو ہوگا اس کو فائدہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بھارت کی یہ حرکتیں، بھارت جو امن کے در پہ ہے اور بھارت امن خراب کرنے کے لیے، صرف خطے کا امن تو خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا تو اب گلوبل ولیج ہے نا ابصار صاحب، اور جب دنیا میں کسی ایک جگہ پر کسی بھی قسم کی کوئی شورش بپا ہوتی ہے تو وہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ تو اب اگر بھارت خطے کا امن خراب کرنے پر تلا ہوا ہے اور خطے کا امن خراب کر بھی رہا ہے پاکستان سے بگاڑ کے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا کا امن تباہ ہوگا؟ اس سے دنیا کو اب اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اصل تو یہی بات ہے نا کہ دنیا یہ بات سمجھتی ہے کہ ہندوستان کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کے امن کے لیے خطرناک ہیں، لیکن ان ملکوں کے، دنیا کے وہ ملک جو ہندوستان کے ساتھ دوستی اور تجارت اور اسلحہ فروخت کرنے کے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک، مثلا ہندوستان کی بات آپ دیکھیں کہ ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کا جو اسٹینڈ ہے وہ غیر منصفانہ ہے۔ صحیح، ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ 1 ارب 25 کروڑ لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ اس میں نہیں ہے کہ علاقے میں جنگ کو فروغ دیا جائے، بلکہ امن کو فروغ دیا جائے، لیکن وہ اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ مثلا امریکہ جو ساتھ دیتا ہے ہندوستان کا ہمارے مقابلے میں، وہ چائنا کی وجہ سے ہے کہ وہ چائنا کو ایشیا کی ابھرتی ہوئی قوت دیکھنا نہیں چاہتا، خاص طور سے اب جب پاکستان میں سی پیک کا آغاز ہو گیا، ایک مبارک آغاز ہو گیا، یہ تو اس کو ہضم نہیں ہوگا۔ صحیح، تو اس بات کو سوچنا چاہیے ہندوستان کو۔ کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے مقابلے میں ہماری آبادی بہت کم ہے، اور دنیا بھر کے معاملے میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ ٹیشو پالیسی ہے۔ صحیح، یعنی کسی بھی ملک استعمال کو کرو اور وہ مقصد ٹیشو نکلنے کے کے بعد استعمال کر کے اور پھینک دو۔ تو ہندوستان کو بھی وہ اسی طرح استعمال کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ہر ملک یہ سمجھتا ہے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ استعمال ہونے کے دوران اپنے فوائد زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ بھارت جیسا، اگر بات کی جائے بنیادی طور پر، اگر میں یوں کہوں کہ بنیاد صفت بھارت جیسا ملک، اگر امریکہ اس سے بہت زیادہ اچھے تعلقات کی توقع رکھتا بھی ہے یا اپنے مفادات حاصل کرنے کی توقع رکھتا بھی ہے، تو شاید امریکہ اپنے مقاصد میں اس حد تک کامیاب نہ ہو سکے، بھارت کو اس حد تک ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے پاکستان کو کیا ہے، کیونکہ پاکستان بہرحال کچھ بھی کہیں لیکن ایک پرخلوص ملک ہے۔ جی دیکھیے، پاکستان کی فارن پالیسی اور انٹرنل پالیسی جو ہے ہماری، ان دونوں کے اندر منافقت نہیں ہے، اور یہ شاید ہمیں اپنے مذہبی جو حوالے ہیں اور روایات ہیں اس سے یہ رویہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک، لیکن ہندوستان کی پالیسی سیاست کو منافقت کی بنیاد پر چلانے کی ہے، بالکل صحیح، تو وہ اپنے دوستوں کو بھی فوائد استعمال کرنے کے لیے، ان سے جو فوائد ملتے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہندوستان اور امریکہ میں بالکل یہی صورتحال ہے کہ دو ایسے لوگ جو اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور امریکہ کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہندوستان کے مقابلے میں وہ ہمیں فیور کرے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود اپنی جو معیشت ہے اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اپنی سیاست کو مستحکم کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سرحدوں کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن سرحدوں کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو مشترکہ
مفادات کے لیے ایک ہو جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بات رہی اگر بھارت کے ہمارے رویوں کے حوالے سے کہ ہمیں کچھ اندرونی طور پر اپنے آپ کو اس طرح سے مستحکم کرنا ہوگا، لیکن اگر ہم بھارت کے حوالے سے بات کریں اور بھارت کی پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو اس کی پالیسی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شروع سے یہ ایک چیز رہی ہے اس میں کہ پاکستان کا امن خراب کرنا ہے. بلوچستان میں جو بھارت کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کلبھوشن یادو کو ہم نے پکڑا بھی لیکن اس طرح سے ہم شاید ایکسپلائٹ نہیں کر سکے اس سارے معاملے کو، کیا کہتے ہیں؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے سب سے بڑا کہ ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح ثبوت مل جاتے ہیں لیکن ہم اسے اس طریقے سے لوگوں کو بتا نہیں پاتے، اپنے حق میں استعمال نہیں کر پاتے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اصولاً کلبھوشن جو ہے یہ تو ایک آج تک دیکھیے کوئی بھی سرونگ آفیسر پکڑا گیا ہے کسی بھی ملک میں، ہم نے اسے پکڑا اور اس کے بعد راؤ کے خود اعتراف کرنے والے موجود ہیں کہ راؤ ان کی مدد کر رہا ہے. خود برہم داغ کا مسئلہ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی ہے جسے انہوں نے اتنی اس کی فائنینشیل ہیلپ کر رہا ہے راہ. تو یہ سارے ثبوت بہت واضح ثبوت ہے، بہت واضح ثبوت ہے. تو ان واضح ثبوت کی بنیاد پہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے اور سفارتی سطح پہ ہمیں زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ کی ضرورت کے حوالے سے بتائیے، وزیر خارجہ کی اب اس وقت ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے وزیر خارجہ اگر ہو تو اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کوئی ضروری دو صاحبان تو ہیں اور وہ بڑے سیزنڈ ہیں لوگ. ٹھیک ہے. فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب. خود ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کوئی فارن منسٹر نہیں رکھا. ٹھیک ہے. اور بلاول بھٹو صاحب نے اپنی 4 شرائط میں ایک شرط یہ رکھ دی کہ آپ چچا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رکھیں. تو ٹھیک ہے اگر رکھ لیں تو اچھا ہے اور نہیں بھی ہے تو دیکھیے یہ محکمے کام کرتے ہیں، فرد تو کام نہیں کرتا ہے نا. تو فارن پالیسی اس سے پہلے فارن منسٹر تھا تو کیا پالیسی اس سے بہتر تھی؟ بالکل ٹھیک ہے. آج کل نسبتاً ماضی کے مقابلے میں ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بہت بہتر ہے. اور آپ کو خاص طور لگتا سے ہے کہ کشمیر کے وزیر خارجہ مسئلے کے پر نہ ہونے سے ہمیں کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ناگزیر ہے وزیر خارجہ اب ان دنوں میں ہونا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مقدمہ لے کر جانا ہے عالمی عدالتوں میں اور ہمیں وہاں تک جا کر ان فورمز پر آواز اٹھانی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا وکیل ہو اور بہت اسٹرانگ ہو. ہاں دیکھیے جو یونائٹڈ نیشنز میں پرائم منسٹر نے جو تقریر کی تھی وہ بڑی بنیادی تقریر تھی، تہلکہ مچا دیا ہے خود ہندوستان میں. ہندوستان کا جو ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس تقریر کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. اب جہاں تک فارن منسٹر کا اگر آپ رکھ لیں تو اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. زیادہ بہتر ہوگا رکھ لیں اسے، ایک نیا پرائم منسٹر فارن منسٹر جو سیزنڈ ہو اور تمام معاملات کو اس کا اسٹریٹجک ویژن ہو. ایسا فارن منسٹر ہونا چاہیے جو خطے کے حالات کو سمجھتا ہو، خطے کی معیشت اور ہتھیاروں کی جو یہاں ریل پیل ہو رہی ہے ان علاقوں میں اس کے نتائج کا اس کے ذہن میں ہو تو ایسا فارن منسٹر بہت اچھا ہوگا. رکھ لیں، کوئی بات نہیں. خاص طور سے اب پرائم منسٹر بہت مصروف ہیں تو اس صورت میں رکھ لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب پرائم منسٹر مصروف ہیں اور ایک فارن منسٹر بہرحال ہمارا ہونا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. مقبوضہ کشمیر کی تحریک اور پاکستان میں شروع ہونے والا سی پیک کا منصوبہ، یہ دو بنیادی چیزیں اگر اس وقت دیکھا جائے تو بھارت سے ہضم نہیں ہو رہی ہیں. اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا مقبوضہ کشمیر کی تحریک کا اور سی پیک کا منصوبہ جو کہ ماشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مزید کامیاب بھی کرے، تو بھارت تو اس قسم کی حرکتیں کرتا رہے گا. روکنے کا کیا طریقہ ہے بھارت کو؟ اب دیکھیے بھارت کو روکنے کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ ان کو عقل کے ناخن لینے کا مشورہ کوئی دے. ٹھیک ہے. وہ ملک مثلا امریکہ جی اور خود بھارت کے حق میں یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ڈیسائیڈ کر دے تاکہ اس کی توجہ اپنے ملک کی ترقی کی طرف زیادہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. اب کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے ان کو اپنی 7 لاکھ کے قریب فوج وہاں ڈپلوائے کی بھی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. وہ 7 لاکھ فوج وہاں کیا کر رہی ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 کشمیریوں کے مقابلے میں ایک ہندوستانی سپاہی جو بندوق تانے ان پہ کھڑا ہوا ہے، اتنی وہاں فوج ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس فوج کو وہ آپ لائیں اور اپنے ملک کی اور دوسرے معاملات کی لیے استعمال کریں. پھر اس کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے ہندوستان کا، یہ وہاں کی بھوکی ننگی عوام پر خرچ کرے تو وہاں سے غربت کم ہو
اب آپ یہ دیکھیے جو کام ہوتا ہے، ابھی جو نوٹوں کے اوپر پابندی لگائی ہے 500 کی اور 1000 کی، اس میں بھی انہوں نے پاکستان کو شامل کر لیا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان سے جعلی نوٹ ہمارے چھپا کر بھیجے جاتے ہیں اور اس سے سرکولیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہماری معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو ہندوستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک اچھی ہمسائیگی، پیسفل ہمسائیگی بہت ضروری ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومتوں کو فائدہ پہنچے، لیکن بات حکومتوں کو فائدے پہ نہیں، عوام کے فائدے کی ہے۔ ہندوستان کے عوام کو فائدہ اچھی اور پرامن ہمسائیگی سے ہوگا، وہ چاہے پاکستان ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے سری لنکا ہو، سب کے ساتھ ہندوستان کو پیسفل ہمسائیگی کے تعلقات رکھنا پڑیں گے، اور خاص طور سے پاکستان کے لیے زیادہ، اس لیے کہ ہمارے ایک لمبی سرحد ہندوستان کے ساتھ ملتی ہے، اور ہمارے اختلافات جو ہیں، کشمیر اس کا کور ایشو ہے، اس کو طے کر دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کشمیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مسلم اکثریت ہے، اور مسلم اکثریت کے خطے کے لیے کیا صرف آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان، ٹھیک ہے پاکستان کا ملحقہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف پاکستان کو آواز اس پر بلند کرنی چاہیے؟ دیگر مسلم ممالک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کشمیر کے لیے کیسے آواز بلند کرنی چاہیے جو کہ نہیں کی جا رہی؟ نہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر رہنے والے 92% اگر مذہب کی بنیاد پر آپ دیکھتی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ عام آدمی اگر اسے مسلمان کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا تو اسے انسان کے طور پہ تو دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہ جو لوگوں کو اندھا کیا ہے اور ان کے چہروں کو بگاڑ دیا ہے، انہوں نے ان کی بصارتوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن ان کے عزائم کو وہ نہ بگاڑ سکے نہ ختم کر سکے۔ بالکل تو یہ جو تحریک اب چلی ہے، اس تحریک نے پرانی تحریک سے ٹیک اوور کر لیا ہے تمام ذمہ داریاں۔ علی گیلانی صاحب اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اب ایک نئی لیڈرشپ ان کے ساتھ اور چلے اور ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو اس صورت میں ہندوستان کو سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ نئی لیڈرشپ جو ایمرج ہو رہی ہے اس کی فکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے اسی صورت میں، اسی حالت میں، جبکہ ابھی ایمرج ہونے کی پوزیشن میں اس نے آغاز لیا ہے، تو وہیں پر ختم کر دے اسے۔ اور لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ یہ بڑی پوٹینشل، بہت ہی پوٹینشل لوگ ہیں، اور انہوں نے 60 سال ان کے بزرگوں نے جو ظلم سہے ہیں، ان کی کہانیاں ان کے سینوں میں دفن ہیں نئی جنریشن کے، اور وہ ان کہانیوں کی بنیاد پر اپنا ایک وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے رائے شماری؟ آپ سیدھی رائے شماری کریں، ان سے پوچھیں تم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پاکستان کے رہنا چاہتے ہو، یا الگ بھی پوچھ لے ان سے، جو ان کا فیصلہ ہے اس پر آپ عمل کریں۔ پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا وہ کیس جو ہندوستان نے پیش کیا، لیکن بھارت تو جانے ہی نہیں دیتا نا ایسے کسی فورم پر، بھارت تو کیس جانے ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ بھارت پاکستان کے ساتھ بھی مذاکرات کی میز پر تو آتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی مذاکرات کی میز پر آتا ہے، اپنی غلطی جو ہم نے کی، جو بھٹو صاحب نے کی، شملہ معاہدے کی، اس کو بھگت رہے ہیں۔ معاہدہ یہ تھا کہ اب ہم دو فریق ہیں آپس میں کشمیر پر بات، یہ غلط ہے، ہم دو فریق نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ میں جب پیش کیا گیا یہ معاملہ تو اس کے اندر یہ ورڈنگز ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام سے رائے لی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ رائے شماری اقوام متحدہ کی غیر جانبدارانہ نگرانی میں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تیسرا فریق، سب سے مضبوط فریق تو وہی ہے، لیکن شملہ معاہدے میں اس کو الگ کر دیا گیا۔ اب ان کو بہانہ مل گیا اقوام متحدہ، چونکہ اقوام متحدہ جن نیشن کے اثر میں ہے، ہم ان کے اثر میں تو ہیں لیکن وہ ہمارے اثر میں نہیں ہیں، وہ ہمیں ہمارے فوائد کا احساس نہیں کرتے کہ ہمیں بھی فوائد چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جو اقوام متحدہ کو آپ نے ذمہ داری سے الگ کر دیا، اور ہندوستان کی کتنی بڑی جیت ہو گئی کہ اس نے کہا کہ ہم دو فریق ہیں۔ اب دو فریق میں سے ایک فریق بھی اگر بات نہ کرنا چاہے تو بات نہیں ہوگی، ایک بھی فریق اگر امن نہیں چاہتا تو امن قائم نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ثالث یہاں آئے گا نہیں، اقوام متحدہ امریکہ سے کہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم ثالث کا ہونا قبول کرتے ہیں، لیکن ثالث ہونے کے لیے دونوں فریق اس کو ثالث مانیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہندوستان کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے۔
ہندوستان تو دیکھیے کہ لائن آف کنٹرول ہندوستان کو تو کسی چیز پر بھی سالنسی پسند نہیں ہے نا. عالمی بینک سے جب پانی کے لیے رجوع کیا تو ہندوستان اس پہ بھی بھڑکنے لگ گیا. ہندوستان کو تو اس پہ بھی سالسی قبول نہیں ہے. اب دیکھیے جو باؤنڈری لائن پر لائن آف کنٹرول پہ جو گولہ باری ہوتی ہے، اور اب اس میں اقوام متحدہ کے مبصرین موجود ہیں، ان کو وہ نہیں جانے دیتے. انٹرنیشنل میڈیا پریس کو بھی سری نگر نہیں جانے دیتے، کشمیر نہیں جانے دیتے. اس کا مطلب یہ کوئی غلط آپ کام کر رہے ہیں، اس کو نہیں ایکسپوجر اس کا نہیں چاہتے، تو غلط کام کب تک کریں گے؟ یہ ہمیشہ کے لیے غلط کام نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہوتی ہے، لیکن جب کسی جاتی ہے تو پھر کام صحیح ہو جاتے ہیں. اور ہمیں اس دن کا انتظار ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف بالکل منصفانہ ہے. پاکستان کا موقف وہی ہے جو کشمیری عوام کا موقف ہے. لہٰذا ہمیں اس موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور اپنی انٹرنل پالیٹکس اور باہر کی جو ہماری سفارتی سرگرمیاں ہیں انہیں زیادہ مؤثر بنانا چاہیے، انہیں زیادہ پھیلانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں کچھ ایران کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی میں. ایران کی خطے میں مداخلت کی پالیسی ختم کرائی جائے، عرب ممالک کا اقوام متحدہ سے مطالبہ. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ابصار صاحب، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم مسلم ممالک چونکہ متحد نہیں ہو سکے، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، مسلم ممالک متحد نہیں ہو سکے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ مار کھانی پڑتی ہے چھوٹے چھوٹے محاذوں پر. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، آج کاشغر ایک حقیقت ہے. آپ پاکستان کے ساتھ اس کا رشتہ دیکھیں کہ سی پیک کا وہ جو جہاز ہے وہ کاشغر سے چلا اور یہاں پہنچا. تو اس میں علامہ اقبال کی پیش بینی، آج کے حالات ان کے نظر میں تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج تو سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ آپ یہ دیکھیے جب مسلم اسپین میں آخری دور تھا تو وہاں کے جو غیر مسلم لوگ تھے جن سے حکومت مسلمانوں نے لی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں زمینیں لینے کے لیے اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور زمانوں کو فتح کرنے کے لیے صرف زمینیں فتح نہ کرے، انسان زمانے فتح کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے زمینیں بھی فتح کر لی اور زمانے بھی فتح کر لیے. بالکل ٹھیک. آج سارا زمانہ ان کی اقلیم میں شامل ہے، اس لیے کہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. اب قرآن حکیم میں ہے کہ کائنات کو مسخر کرو. ٹھیک ہے. تو کائنات کو مسخر کون کر رہا ہے؟ جو قرآن کو نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو قرآن کو اپنا دین و ایمان مانتے ہو، ماننا بھی چاہیے، لیکن اس کی عزت اس طرح نہیں کرتے. کوئی اگر اس کا کاغذ ادھر ادھر کہیں پھینک دے تو اس کو کہتے کہ اس نے بے عزتی کی، لیکن اس کاغذ پہ جو لکھا ہوا اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو بے عزتی نہیں سمجھتے. تو یہ کانسیپٹ اگر ہمارے اندر کلیئر ہو جائے کہ یہ کتاب احترام کی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اپنے سر سے اوپر الماری پر رکھ دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ قرآن ناظرہ کے طور پر قرآن کو نہ پڑھا جائے ناظرہ کے طور پر، بلکہ اس کو معنی کے ساتھ پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت دنیا میں اپنا سکہ جمانے کے لیے دو باتیں ہیں مسلمانوں کو اب ایز اے نیشن، کہ آپس کے اختلافات ختم کرنا چاہیے. جو مسلکی اختلافات ہیں اس کو تو غیر مسلم ہوا دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی بنیاد پر لڑیں. تو ابھی جو آپ نے ایران کا مسئلہ بتایا اور سعودی عرب کا مسئلہ، اس کی بنیاد بھی یہی ہے. تو اس کو ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے تو اس سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی تو ایک ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اس وقت لڑنے کا مسئلہ یہ نہیں کہ توپ ہم بنائیں اور ہتھیار بنائیں اور تمام چیزیں بنائیں، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنے نوجوانوں کو ریسرچ بھی ہو، کریٹیو ریسرچ. بالکل ٹھیک ہے. وہ کریٹیو ریسرچ یہ کہ جو ہماری ضروریات ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا ہی ایجاد ہم نے کی ہے پچھلے 800 سال میں، جب سے مسلم اسپین کا ڈاؤن فال ہوا، ہم نے کوئی ایسی ایجاد کی ہے جس سے ساری دنیا نے استفادہ کیا. صحیح. لیکن ساری دنیا میں، خاص طور سے یورپ میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم اس کے پیرلل یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرف ہمیں دھیان دینا بہت ضروری ہے. اپنے نئی جنریشن کو پڑھانے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف لانے اور اپنی ضروریات کو خود پورا، اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوں. آپ ٹیکنالوجی کی بھیک کیوں مانگتے؟ ٹھیک ہے.
ایرانی پالیسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ افسر صاحب؟ ایک وقت تھا جب بڑی پابندیاں برداشت کی ایران نے، اور اس کے بعد پھر اب ایک دم سے جب امرج ہوا ایران، تو وہ جو پالیسیز کے ساتھ آ رہا ہے بڑے بڑے ملکوں کے لیے چیلنج ہے، یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک بھی اس وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے کتراتا ہے ایران کی۔ دیکھیے کیا کہیں گے اس کی پالیسیز کے حوالے سے؟ کیا بالکل بالکل، ایران کی پالیسیز جو ہیں وہ ان کے اندر ویژن ہے، صحیح، وہ ویژن جو ہے وہ اسٹریٹجک ویژن بھی ہے، اور وہ اپنے خطے کی ترقی کے بارے میں بھی ہے، اور وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے امریکہ سے سیاسی طور پر ون کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ساتھ لڑانے کی بہت کوشش کی ایران کو ہندوستان نے، لیکن اب اس نے کہا ایران نے کہ ہمیں بھی سی پیک میں شامل کرو۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہار کا جو ان کا وہ تھا، ہاں چابہار، اس کی ترقی کے لیے ہندوستان نے بہت دانہ ڈالا۔ صحیح۔ تو لیکن یہ سمجھداری ہے ہندوستان کے ایران کے لیے کہ وہ ان سے بھی لے، ان کا بھی دانہ چگے اور ہمارے ساتھ بھی دانہ چگے۔ ٹھیک یہ ہے، بہتر پالیسی ہندوستان نے ایسا ہی کیا ہے۔ صحیح، اس نے دنیا یہ کی ملکی مفادات کی پالیسی ہے، اور یہ ایک ٹپیکل سیاسی دیکھیے انہوں پالیسی نے کہا ہے کہ ہمیں وہ گیس بھی دے رہے ہیں، صحیح، ایران ہمیں گیس اچھے دے رہا ہے، ریلیشنز کی پالیسی سے کہیں گے۔ دیکھیے 60s میں ایوب خان کے زمانے میں ایک تھا ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، اس میں ایران، پاکستان اور ترکی تینوں ممبر تھے اس کے، اور یہ طے تھا کہ ان تینوں کا مذہب، کلچر اور جو مفادات ایک ہیں، تو ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے ذریعے اپنے عوام کو اوپر لے جانا ہے، گراف لے جانا ہے۔ وہی آج بھی ضرورت ہے اس کی، ہم پھر اس کو زندہ کر لیں، ترکی، ایران اور پاکستان۔ اور آج دیکھیے کہ جو ترکی کے لوگ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اسی RCD کا ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ کا آج تک اثر چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایران کے ساتھ اس زمانے میں چونکہ شہنشاہ ایران تھے، اس زمانے میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن ان فیلنگز کو آج کی ایران کی حکومت ڈسون نہیں کرتی ہے، بالکل وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کرنا چاہتی ہے، اور خود پاکستان بھی چاہتا ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن ایک تیسرا فریق جو انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے تو ہم کیوں گمراہ ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ایران کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا چاہیے۔ پاکستان جتنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، صحیح، اس کے ساتھ انہیں بہترین تعلقات رکھنا چاہیے۔ اچھی ہمسائیگی جو ہے وہ تمام ملکوں کی اور علاقے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب کچھ اندرونی سیاست کی طرف ہم آتے ہیں۔ اندرونی سیاست کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پاناما کا جو معاملہ ہے اور کورٹ میں کیس گیا، PTI نے ثبوت بھی کل پیش کیے، 600 صفحات پر مشتمل دستاویزات، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہوں گے ثبوت، اور جو چاہ رہے ہیں خان صاحب وہ پورا ہو جائے گا، یا جو جس اچھے فیصلے کی امید خان صاحب کو ہے اس قسم کا اچھا فیصلہ خان صاحب کے لیے آئے گا؟ اصل میں اچھا اور برا فیصلہ یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اور عدالتیں وہ انصاف کی جو بات کرتے ہیں تو انصاف کا مسئلہ نہیں ہے۔ عدالتیں تو جو قانون ہے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہیں، اس قانون کے تحت دیکھتی ہیں کہ یہ ان دونوں فریقوں نے جو کچھ کیس پریزنٹ کیا ہے، قانون کس کے حق میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دیتے ہیں۔ اب انصاف جو ہے، اگر فرض کیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک جھگڑا ہے، تو اگر آپ کو انصاف مل گیا، آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، تو آپ کہیں گی مجھے انصاف مل گیا، اور میں کہوں گا مجھے نہیں ملا۔ اب جو عمران خان صاحب نے جو ثبوت دیے ہیں وہ یہی بات ہے کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق ہے۔ اب جو کھرل صاحب کی جو کتاب ہے، اس کے بارے میں یہ جو 200 پیج ہیں، جس کا اس میں 600 پیج میں وہ بھی شامل ہے، وہ پہلے سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لمبے ثبوت دے کر خود عمران خان صاحب ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ 2x4 والے آپ ثبوت لائیے، اور جو ایکسیپٹیبل ہو، اور اس کو جلدی سے طے کریں، دیر نہ لگائیں۔ دیر لگانے میں عمران خان صاحب کا فائدہ پتہ نہیں، اگر سمجھتے کہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ طے ہو اور ختم ہو۔ دوسری بات یہ، اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک پاناما میں کرپشن اگر فیصلہ ہو جائے گا اور پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے گا، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ کرپشن کیسے ختم ہوگا؟ اگر پاناما لیک میں نواز شریف کے خلاف ایک فیصلہ ہو گیا، تو پھر بقیہ فیصلے جو کتنے ہیں، خود ان کے خلاف جو ہے، ان کی جو آف شور کمپنی ہے، اس کا کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔
خود اپنے جو ترین صاحب ہیں اور علیم صاحب ہیں ان کے ایک سٹنگ منسٹر ہیں، خود ان کے ہمشیرہ ہیں، ان کا کبھی ذکر نہیں کیا، اور کسی کا ذکر، ایک سٹنگ جج صاحب بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی بھی یہ آف شور کمپنی ہے. یعنی یہ جو ایسے لوگ ہیں جو جوڈیشری اور سیاست کے لوگ ہیں ان کا بھی نام نہیں لیتے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے کیس کو خود کمزور کر رہے ہیں، شہادتیں ایسی لا رہے ہیں جو بہت زیادہ ان کا ویلیوم ہے، اور وہ کہاں تک ہوگی اس کے اندر. بالکل صحیح. اب ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ کورٹ سے ایسا فیصلہ ہو جو دونوں فریق کے لیے قابل قبول ہو اور جو اس ملک کے فائدے میں ہو. صحیح، کیونکہ جن حالات میں معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے کورٹ کی جانب سے، یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا یہ جو کھرل صاحب کی کتاب ہے، اس میں جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. ہاں اگر کوئی الزام ہے، فرض کی انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ روپے وہ لے گئے، جی جی، تو جس ذریعے سے لے گئے کہ کھرل صاحب نے وہ ذریعہ کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ حوالہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں مزید بات کروں گی، مزید وضاحت چاہوں گی. ایک تازہ ترین خبر ہے ناظرین آپ تک پہنچائیں گے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف آج جنوبی ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور بات کر رہے تھے ہم پالیسیز کے حوالے سے، ہمارے سیاست دان کیا چاہتے ہیں، اور سیاست برائے ذات ہو رہی ہے یا سیاست برائے ملکی مفادات ہو رہی ہے، ہم یہ بات کر رہے تھے. ابصار صاحب میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی، اور اسی بات کی میں آپ سے مزید وضاحت چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اب اگر سیاست کے میدان میں ہم دیکھیں تو ہمیں وہ پولیٹیشنز جو سیاست برائے ملکی مفادات کریں وہ نظر نہیں آتے ہیں، ناپید ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب دیکھیں اس کی وجوہات تو یہ خود غرض پولیٹکس، ٹھیک ہے، جس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ذات کا فائدہ ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب کہ ترکی کے صدر یہاں تشریف لا رہے ہیں، ترکی سے ہمارے تعلقات کتنے اچھے، میں نے آپ کو ابھی حوالہ بھی دیا کہ RCD جو ہمارا معاہدہ تھا، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جو آج سے 55 سال پہلے کا تھا، جی، وہ ان کے ذہن میں آج تک ہے. وہ ہمارے بہت کلوز ہیں، وہ ہماری امداد کرتے ہیں، اخلاقی امداد بھی ہر طریقے سے. اب ان کا پریزیڈنٹ، محترم پریزیڈنٹ، ہمارا ایک محترم مہمان آ رہا ہے، اور PTI کہتی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ پاکستان کی نہیں بلکہ اس مہمان کی بے عزتی ہو رہی ہے. اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ترکی کے ایمبیسڈر کی ملاقات میں اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے یہاں آئیں. بالکل ٹھیک. اور اب یہ ایک اچھی بات ہے، یہ خبر ہے کہ PTI نے آج ان کی میٹنگ ہوگی اور ریوزٹ کریں گے اپنے اس فیصلے کو کہ انہیں کیا جانا چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آئیں گے، اور جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کو وہ احترام اور وہ جو ان کی ایک حیثیت ہے اس کو قبول کرتے ہوئے ان کے سامنے آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، اور یہ ایک تاثر دیں گے کہ پاکستان کی قومیں مہمانوں کے لیے ایک ہیں. ترقی کے جو ہمارے کارنامے انجام دے رہی ہے ہماری حکومت اور فوج، وہ ہم اس میں اکٹھے ہیں. CPEC میں ہم کو ایک ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. اور اس وقت اکٹھے ہو کر 2 میسج جائیں گے. CPEC کے معاملے پر بھی ہم اکٹھے ہیں، اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں ان میں بھی ہم اکٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیں یہاں پر ایک اہم خبر میرے سامنے ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے ضرور شامل کرنا چاہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی صدر کو فون کیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے، چینی صدر نے ان سے رابطہ کیا، اور باہمی تعاون کا جو آپس میں ان دونوں کے درمیان تبادلہ کیا گیا گفتگو کا، اس میں باہمی تعاون کا جو یقین دلایا گیا اور ملاقات بھی کرنے کا جو یقین دلایا گیا. چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کیسے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کچھ اور قرض دے دو چینی بھائی، کیونکہ پہلے ہی مقروض ہیں وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسی تھی جس کو انہوں نے چھپایا نہیں اور پہلے ہی بیان کر دیا کہ ہم 30 لاکھ اللیگل امیگرینٹس کو واپس بھیج دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اللیگل کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو اللیگل امیگرینٹ تو ہم بھی واپس بھیج دیں گے اگر ہمارے یہاں ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں رکھنا چاہے گا. صحیح. تو یہ بات تو انہوں نے پہلے کہی، پھر بھی انہیں ووٹ ملے، ووٹ عوام نے دیے. ٹھیک ہے. تو ہمیں عوام کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ عوام میں یہ چینج کیوں آیا ہے. عوام میں یہ چینج اس لیے آیا ہے کہ جو امیگرینٹ ہوتے ہیں، خاص طور سے جو میکسیکنز ہیں جن سے ان کی سرحد ملتی ہے، وہ اللیگلی آتے ہیں، وہ کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں،
وہ غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاں اللیگل امیگرینٹ آئیں, اس کی اکانومی میں شیئر کریں, وہاں کے لوگوں کی جو روزگار ہے اس کو شیئر کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق اب مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابس نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. باہر کے لوگ آ کر ہماری جابس پر قبضہ کر رہے ہیں. ایک بات تو معیشت کا مسئلہ ہے, اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کو گریڈ بنائیں گے, اس کی معیشت کو بہتر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو ایک یہ بھی شکایت ہے کہ ہمارے جو کلچرل ویلیوز تھیں وہ چاہے غلط ہیں صحیح ہیں, اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں باہر کے آنے والے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک طرف ہماری معیشت ہمارے حق سے ہمارے ہاتھ سے سلپ ہوتی ہے, وہ مواقع جو ہمیں ملنے چاہیے وہ امیگرینٹس آ کر لیگل اور انلیگل دونوں ٹھیک ہے وہ لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں اس میں بھی وہ ڈسٹربنس ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں. ان دو بنیادوں پر یہ لاوا مدتوں سے پل رہا تھا عوام میں وہاں کے, اور وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینے کی شکل میں باہر آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جیسا تہلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر امریکہ میں مچا اور دکھائی دیا, اس طرح کا تہلکہ اس سے پہلے کبھی نظر کبھی نہیں ہوا. یہ بڑا ایک اس کی مثال پہلے نہیں ملتی, اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو ووٹر نے ڈیسائیڈ کر دیا اسے تمام لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابال آیا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا, دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا, اور جنوری میں یہ حلف اٹھائیں گے ٹرمپ, تو اس کے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تک یہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف میں نہیں ہوں. اب یہ جو 30 لاکھ امیگرینٹ ہیں صرف مسلمان تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہندو بھی ہیں, خود کرسچنز بھی ہیں جو باہر سے آئے ہیں, بدھسٹ ہیں, کتنی جو جماعتیں ہیں ان میں ہیں. تو وہ اصل میں اس کا بنیادی سبب کلچرل اور اکنامک دو ہیں. جو عوام نے ووٹ دیا ٹرمپ کو, اس لیے ووٹ دیا کہ ٹرمپ نے پہلے بتا دیا. اگر پہلے نہ بتاتے تو وہ صورتحال ویسی رہتی. بالکل ٹھیک ہے. کلنٹن جیت جاتی ہیں. صحیح. لیکن یہ دیکھیے یہ اس بلنٹ اناؤنسمنٹ جسے پسند نہیں کیا گیا, صحیح, ہم نے اسے مسلمان کے طور صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, انلیگل امیگرینٹ کسی بھی مذہب کے یا کسی بھی ملک کے اگر آئے ہیں اور وہ اس کی وہاں کے مقامی لوگوں کو کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, وہ بینیفٹس جو انہیں ملنے چاہیے, صحیح, تو وہ پھر ان کو پسند نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. وہاں کا جو کلچر ہے اس کو اگر وہ ڈسٹرب کریں گے تو انہیں نہیں پسند کریں گے. بالکل ٹھیک. پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ ابصار صاحب. ناظرین, جیسے ابھی ابصار صاحب نے کہا کہ ہر ملک بنیادی طور پر انہی پالیسیز کو جو کرتا ہے جو اس کے اپنے ذاتی مفاد میں ہوتی ہیں اور اس کے ملکی مفاد میں ہوتی ہیں. چہروں کی تبدیلی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, پالیسیز کی تبدیلی در حقیقت تبدیلی ہوتی ہے. اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی ہے کہ کیا ہم پالیسیز سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں یا پھر صرف چہروں کو تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ سے کسی نئی تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں. عرفانہ سعید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.